فیصلہ کرنے والا شمار کر دیں، کیونکہ اگر وہاں پر جو ملک ہمارے پڑوس میں یہاں نہ ہوتا، کوئی دوسرا ملک ہوتا، غیروں کا ملک ہوتا، کوئی اور ملک ہوتا، تو معاملات تب بھی رویت ہلال کے وہی ہوتے جو آج اس کے۔ آج چونکہ اسلام کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑ گئی ہیں، تو ٹھیک ہے ملکی سطح پر ہمیں فیصلے نہیں کرنے، ملت کی سطح پر اگر ہم فیصلے کریں گے، تقریباً 77 سال سے جو فیصلے ہو رہے ہیں، ہمیں کہتے ہوئے تھوڑا سا یہ تذبذب ہوگا کہ امت کے وہ فیصلے نعوذ باللہ رائے گاں نہیں تھے۔ اس لیے ابھی ہمارے بھائی نے مجھے تعارف نہیں ہے، انہوں نے بات عرض کی تھی کہ امت کے جو روزے ابھی تک گزرے ہیں الحمدللہ ہمیں اطمینان ہے وہ سب قابل قبول روزے ہیں، البتہ جب تک نیا نظام قائم ہو، تو جو لوگ اس رائے سے اختلاف رکھ رہے ہیں، جیسے ہمارا روزہ ایک زیادہ ہے، ہم روزہ پہلے ہم نے جمعرات کو روزہ رکھا ہے، تو اس اعتبار سے امت کے اس طبقے کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا جائے، اس کو اسی نظام پر قائم رہنے دیا جائے جس کی ایک مستقل بنیاد پہلے سے ہے۔ اب وہ نظام اس لیے تو ہم ترقی کر رہے ہیں کہ ہم ترقی کی راہوں پر جائیں، آلات کا استعمال کریں، یہ اور اچھی چیز ہے، لیکن گزشتہ نظام کو کالعدم کرنا مجھے لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ میں عرض کروں کہ اس 1444 کے رمضان المبارک کو لے کر جموں کشمیر میں جو دو مختلف آراء بنی اور ایک خلفشار ہوا ملت کے درمیان، اس خلفشار کا مستقل حل نکالنے کے لیے متحدہ تنظیمات اہل سنت صوبہ جموں نے آج کا یہ اجلاس بلایا، اور میں بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے اس میں پہل کی، جو ہماری بھی دیرینہ تمنا تھی کہ ہم متحدہ محاذ سے ملی مسائل پر اتفاق کی جو ہیں وہ حل تلاش کریں۔ تو میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر یہاں بہت خوشگوار ماحول کے اندر ہماری بات چیت ہوئی، جو دو مختلف آراء بنی، دونوں مختلف آراء کے لیے کچھ بنیادیں تھیں۔ جن حضرات نے یہ اعلان کیا کہ روزہ جمعۃ المبارک سے شروع ہوگا، ان کے سامنے یہ بات تھی کہ چاند جموں کشمیر میں کہیں نظر نہیں آیا۔ جن حضرات نے جمعرات کو پڑوسی ملک کے اعلان پر جو ہے روزہ رکھا، تو یہ ایک پرانی مسلمانوں کی روایت تھی، ان دونوں کو مطعون کرنا یہ غلط بات ہے، کسی کو سرکاری کہنا یا کسی کو کسی کا ایجنٹ کہنا، ہم جو ہے مشترکہ طور پر اس چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ تمام ہی علماء جیسے مولانا فاروق صاحب نے فرمایا، ہم بالکل سرکاری ہیں لیکن سرکار مدینہ کی نسبت سے سرکاری ہیں، اور جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سرکاری ہے اس کے لیے اور کسی سرکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری، آئندہ اس خلفاشار کو مستقل ختم کرنے کے لیے یہ آج پہ جو ہے وہ متفقہ طور پر ہم نے قرارداد پاس کی ہے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد وادی کے حضرات کو بھی اعتماد میں لے کر اشتراک کے ساتھ ہم پوری یوٹی کے اندر ایک رویت حلال کمیٹی بنائیں گے، جس کا آج ہی کے اجلاس میں وہ عبوری طور پر مفتی اسلم رضا مصباحی صاحب کو صدر بنا دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ حضرات دیکھیں گے کہ بہت جلد یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ کسی موقع پر کسی نے میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ زیر قلمت ہزار جہان است، آپ کا بھی بڑا رول ہے۔ جس پازیٹیو انداز میں ہم نے آج کا یہ اجلاس کیا ہے، اس پیغام کو ہم امید رکھیں گے کہ آپ آگے بڑھائیں گے اور جلدی یہ خلفشار ختم ہوگا۔ رکھا گیا ہے اور اس دوران کیا کچھ کہنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ بہت ہی اہم اجلاس تھا، جو پورا صوبہ جموں کا اجلاس تھا، جس میں پونچھ، راجوری اور جموں اور ڈسٹرکٹ ریاسی مختلف اضلاع کے علماء کرام، کٹھوا اور سانبا سے بھی علماء کرام تشریف لائے، اور سب کے نام لینا یہاں پر مشکل ہے، لیکن جہاں کی جو مرکزی شخصیات ہیں، جو ہماری مرکزی جامع مسجد کے امام حضرات ہیں وہ بھی تھے، خطیب بھی تھے، اور جس میں مختلف تنظیموں کے سربراہان بھی تھے۔ اور اس میں اس آج کے اجلاس کی سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مختلف مسالک کے علماء کرام جو ہیں اس میں شریک ہوئے ہیں، اور سب نے یہ اتفاق رائے اس بات پر کی ہے کہ ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد ایک مستقل جو ہے وہ چاند کے سلسلے میں ایک کمیٹی تشکیل دیں گے، جس کا اس وقت اس اجلاس میں عبوری صدر جو ہے وہ مفتی محمد اسلم صاحب کو تمام علماء کرام کی تائید سے ان کو چنا گیا ہے، اور یہ اس کا آگے کا جو مرحلہ، جو آگے کا کام ہوگا وہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہوگا،
اور یہ اتفاق رائے سے ہماری جتنی تنظیمیں ہیں جو اس پورے صوبے کی اور علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ 18 مارچ کو انشاءاللہ جو لیلۃ القدر منائی جائے گی، 18 اپریل کو منائی جائے گی لیلۃ القدر، اور اعتکاف جو ہے وہ 12 اپریل کو جو جمعہ کے دن سے جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے وہ 12 اپریل کو اعتکاف کے لیے بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عید ہم سب کی انشاءاللہ گٹھی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کوئی ایسی صورت آپ کو نہیں ملے گی۔ اور یہ آج کا جو اجلاس کا خاص پیغام ان لوگوں کے لیے ہے، یہ ہماری مرکزی شخصیات تمام مکاتبہ فکر کے علماء کرام نے شریک ہو کر یہ بتایا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے علماء کے خلاف جو کچھ کہا جا رہا تھا، آج اس کا کھل کر یہاں رد کیا گیا ہے کہ یہاں کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ راجوری ڈاک بنگلہ کے اندر پونچھ، راجوری، جموں اور کٹھوا، ادھمپور اور ریاسی اور سانبا وغیرہ کے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے اس اجلاس کے اندر شرکت کی ہے۔ سب سے اہم بات کہ اس سے پہلے ہمارے پورے جموں کشمیر کے اندر رؤیت ہلال کمیٹی نہیں تھی، اور آج اس بات کے اوپر سب لوگوں کا اتفاق ہوا کہ رؤیت ہلال کمیٹی صوبہ جموں کی بنائی جائے، اور اس کے بعد وہ وادی والے لوگوں سے بھی رابطہ کریں گے، پھر اس کو ایک متفقہ اور مشترکہ ہماری ایک کمیٹی بن جائے گی، جس کا جو اعلان ہے وہ حرف آخر ہوگا انشاءاللہ العزیز، جس کے اندر تمام مکاتب فکر کو مکمل طور پہ نمائندگی بھی ہوگی، اور سب جتنے لوگ ہیں وہ اس کمیٹی کے اوپر اعتماد بھی کریں گے۔ اب یہ کام جو ہے وہ دیرپا بھی ہے، اور رمضان المبارک کے اندر یہ ممکن نہیں ہے، تو فی الحال یہ ہوا کہ عبوری طور پہ حضرت مولانا مفتی محمد اسلم رضا مصباحی صاحب کو عبوری صدر رؤیت ہلال کمیٹی کا بنا دیا۔ وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ چند ساتھیوں کو رکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2 عیدیں نہیں ہوں گی، ایک عید ہوگی انشاءاللہ۔ مولانا